اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ ہر اعتبار سے نہایت کامل اور مکمل اور آفاقی مذہب ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا واحد مذہب ایسا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر گوشے کے اندر واضح ہدایات دی ہیں۔ زندگی کو کیسے گزارنا ہے اسلام نے سب کچھ بتایا ہے، یہاں تک کہ اسلام نے ایسی چیزیں بھی بتلائی کہ حدیث میں ہے کہ یہود مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے نبی جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک باپ کی طرح ہے، اور جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر چیز بتاتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اسی طرح ہمارے نبی بھی ہم کو ہر چیز بتاتے ہیں۔ تو مذہب اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس نے ہدایات نہ دی ہوں، اور مسلمان اگر چاہے تو اپنی زندگی کو ان ہدایات کے مطابق ڈھال کر اپنی زندگی کو آسان اور راحت رسا بنا سکتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلانا تو بڑا آسان ہے، کوئی انسان مسلمانوں کا نام رکھنے سے مسلمان نہیں بن جاتا، کوئی انسان محمد یا احمد نام رکھنے سے مومن نہیں بن جاتا۔ اگر عربی لفظ کے نام رکھنے سے کوئی انسان مومن بن جایا کرتا تو اس زمانے کے اہل عرب جتنے کافر تھے ان سب کے نام عربی زبان کے تھے، اور آج بھی اس دنیا کے اندر جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں رہنے والے جتنے کافر ہیں ان سب کے نام عربی الفاظ ہی ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے نام بھی اکثر عربی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کی وجہ سے وہ مومن نہیں کہلاتے، نہ وہ دنیا والوں کی نظر میں مومن ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی نظر میں مومن ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اسلام کا اور اسلام کے پیغمبر کا پیروکار ہو، ان کی اتباع کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی بات کو اس حدیث کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک انسان اپنی ساری خواہشات کو، اپنے سارے طور و طریق کو، اپنی عادات اور خصلتوں کو اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ڈھال لیتا، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان مومن کامل بن جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر ایمان کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس انسان سے سارے افعال وہ سرزد ہوتے ہیں جو خود اس کے لیے بھی بھلے ہوتے ہیں اور ان سے انسانیت کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایات دی ہے کہ وہ زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگی کو بھی۔ جو انسان دوسروں کے لیے راحت رسانی کا سبب بنتا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راحتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ آج کے خود غرضی کے زمانے میں اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آج انسان کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی، اس کی وجہ یہ ہے
کہ مسلمانوں نے خاص طور پر اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ان اللہ لا یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان اپنے لیے ساری اچھی چیزیں پسند کرتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے بارے میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کو کسی برائی کا سامنا کرنا پڑے، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے اچھائیوں کا طالب ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا کیا قانون ہے اور اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ جیسے تم اپنے لیے اچھائیوں کے طلبگار ہو، بھلائی کے طلبگار ہو، اسی طریقے سے تمہیں دوسرے لوگوں کی بھلائی کا بھی طلبگار ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، صرف اپنے بھلے کے چکر میں پڑ جاؤ گے، دوسروں کے نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرو گے، تو تم ایمان کامل والے نہیں ہو سکتے۔ ایمان کامل اسی وقت تمہارے پاس آ سکتا ہے جب تم دوسروں کی بھی خیر خواہی کرو، دوسروں کی ہمدردی اور ان کی غمگساری کرو۔ تو یہ اسلام کی ہدایات ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسلام نے صرف ہدایات نہیں دی ہیں، بلکہ ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی ہے۔ اسلام نے ایک ایسا نبی اہل اسلام کو دیا ہے جس نے سارے کام اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھائے۔ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی طلحہ، یہ بنو شیبہ کے خاندان میں رہا کرتی تھی، اور وہ لوگ ہفتے میں 2 دن خانہ کعبہ کو کھولا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بند کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے چابی مانگی کہ مجھے چابی دے دو، میں خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو عثمان ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو چابی نہیں دیں گے۔ اب خانہ کعبہ کو بند کر دیا گیا، اب آپ کے لیے اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے ارشاد فرمایا کہ عثمان، ایک دن وہ ہوگا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو عثمان کہنے لگے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ قریش اس وقت زندہ ہوں گے اور ان کو عزت بھی دی جائے گی۔ یہ سب واقعہ ایسے وقت میں ہونے والا ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ کو فتح کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے چابی مانگنے کے لیے ایک قاصد بھیجا۔ تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کا ایک خوف سارے مکہ والوں پر طاری تھا، تو ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے چابی دے دی تو واپس ہمیں نہیں ملے گی۔ تو عثمان نے اپنی ماں سے کہا کہ چابی دے دو، تو ان کی ماں نے بہانہ بنایا کہ چابی گم ہو گئی ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ قاصد کو آنے میں دیر لگ رہی ہے تو چند ایک آدمیوں کو اور بھیجا گیا۔ ان کو دیکھ کر وہ لوگ مرعوب ہو گئے اور انہوں نے چابی دے دی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو کھولا اور اس میں جو کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کا دروازہ بند کرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خانہ کعبہ کی چابی مجھے دی جائے، کیونکہ ان کے ذمے حاجیوں کو
اور کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو زمزم کا پانی پلانا تھا۔ ان کا خاندان وہاں جانے والوں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، پانی پلانے کی خدمت ہمارے ذمے ہے، چوکیداری کی خدمت بھی ہم ہی لینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چابی نہیں دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، خانہ کعبہ کی چابی مجھے دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی چابی نہیں دی اور آپ نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کر رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی آیت لے کر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو، جن کی امانت تمہارے پاس ہے وہ انہی کو لوٹا دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ لو عثمان، یہ چابی لو، اور اب قیامت تک یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ تم سے اس چابی کو کوئی نہیں لے سکتا مگر یہ کہ کوئی ظالم یا جابر ہو جو تم سے زبردستی لے لے، ورنہ تم سے کوئی چابی نہیں لے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونہ بن کر دکھایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسلام نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں۔ دیکھیے، اگر دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا، چاہے وہ کتنا حلیم اور بردبار ہوتا، جس انسان کو چابی دینے سے منع کر دیا گیا ہو، ایک طور سے اس کی بے عزتی کی گئی ہو اور پھر اس کے ہاتھ میں بادشاہت کی باغ ڈور آ جائے، وہ بادشاہ بن جائے، ساری چیزیں اس کی حکمرانی میں آ جائے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہو ان کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کرے؟ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا ہے اور یہ کر کے دکھایا ہے کہ جو جس کی امانت ہے بھلے ہی وہ ظالم ہو، اس کی امانت اس کے پاس پہنچ جانی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ اسلام کا نام لیوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے اور اپنے آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع کہنے والا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر اس کے پاس کسی کی امانت آ جائے تو اس امانت کو امانت دار کے پاس، امانت والے کے پاس بالکل اسی حالت میں جیسی وہ ہے اس کو پہنچا دے۔ تو اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایات دی ہے۔ اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کتنی خوشگوار گزرے گی۔ کوئی کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، آپس میں بھائی چارہ اور محبت اور مودت کی وہ فضا قائم ہوگی کہ زمین و آسمان اس کے نظارے کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی کریمانہ کو پیش کریں۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو، اس کے بربریت کو درگزر کرنے کی کوشش کیا کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں ہمیں کر کے دکھائی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم اٹھائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر احسانات کی بارشیں کی ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے تھا کہ آنے والے اوقات کے اندر تمہارے اوپر بھی طرح طرح کے مصائب اور تکالیف آئیں گی، طرح طرح کے ظلم اور بربریت کا تم کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں اس کے جواب کے اندر احسان کے ساتھ پیش آنا ہے اور تمہیں خوش دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے اور اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔